اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کریم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جہاں دوسرے پہلوؤں میں ہمارے لیے اسوہ ہے، اسی طرح آپ کے یہاں دوستوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ، اس میں بھی ہمارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ آئیے ان سے اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ آج بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے ہمارے سامنے، اور انشاءاللہ اس ایمان افروز واقعات کے ساتھ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انصار اور مہاجرین، ان کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ بالکل، مہاجرین اور انصار میں سے جو صحابہ ہیں، اور پھر ان صحابہ کی جنہوں نے احسان کے ساتھ یعنی بھلے طریقے کے ساتھ اتباع کی ہے، ان سب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوا، اور ان کے لیے جنتیں تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے نیچے ان کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ کامیابی کا اور کوئی معیار ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں ساری کامیابیاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا ان کا سینس آف اچیومنٹ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ ویسے ختم ہو جاتی ہیں، اور اصل کامیابی وہ ہے کہ جو انسان جنت میں چلا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ بالکل اصل کامیابی وہ کامیابی ہے، اور اس کی ایک گارنٹی دے دی گئی صحابہ کرام کو، مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی تھی، آپ کے وفات کے وقت وہ ہزاروں میں تعداد تھی، بلکہ لاکھ کے قریب مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ لیکن کچھ جو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز آپ کے ساتھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر بن عوام، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، اور ان کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ ان میں بھی سب سے جو خاص صحابہ تھے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ میں ابو بکر اور عمر وہاں داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے، یعنی اتنی مصاحبت تھی، اتنا اکٹھے رہا کرتے تھے یہ دونوں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ان میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ مزید ان کا رینک اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان خاص صحابہ کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا؟ سب سے پہلی بات، آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار برملا کیا کرتے تھے، پبلکلی کیا کرتے تھے، آپ بتاتے تھے لوگوں کو۔ اور وہی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اور مردوں میں؟ تو فرمایا ابوہا، اس کے بعد عمر ابن الخطاب۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کیوں پوچھا ہے۔ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت اخلاق پتہ چلتا ہے۔ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ حدیبیہ سے بعد اور فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ نئے مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کیونکہ وہ واریر تو تھے، بہت زبردست جنرل تھے وہ،
تو ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ایک ایسے لشکر میں کہ جس کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اکابر صحابہ تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم جاؤ اور اللہ تمہیں فتح دے گا اور تمہیں غنائم بھی دے گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے غنائم کی خاطر تو اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح لرجل الصالح، کہ ایک انسان اگر خود اچھا ہوتا ہے تو اس کو پھر جو مال ملتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح کی جو توجہ تھی اور خوبصورت باتیں تھیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہوں، اور یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ ہر کسی کو توجہ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی چند لوگ آپ کے گرد جمع تھے اور کسی دوسرے کی طرف آپ کی توجہ نہیں تھی۔ ہم خواص صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا معاملہ تھا، لیکن جو ایک جنرلی جو لوگ تھے مدینہ کے اندر، ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبرگیری رکھتے تھے۔ کوئی غیر موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ کرواتے، اس کا حال معلوم کرواتے۔ آپ کی اس بات سے میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے تھے نا، سیرت کی جو چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ ایک ہائی لائٹڈ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو لگتا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، بالکل، اور یہی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ اچھا مجھے اتنی امپورٹنس مل رہی ہے تو شاید میں ہی سب سے پیارا ہوں۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی کوئی ہیزیٹیشن نہیں کی سوال کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی وہ نہیں کیا جواب دینے میں، جو بات تھی اور وہ سیدھی بتا دی۔ بالکل۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کے وہ صحابہ کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، جن کی دین کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، تو ان کو کسی بھی قسم کی کوئی سرزنش کی جائے یا کوئی اور بعد میں ہونے والا مسلمان ان کو کوئی تکلیف دے یا ایذا والی بات کرے۔ تو اس میں ایک دفعہ کچھ بات ہو گئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اور عبد الرحمن بن عوف کی رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور تم لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہو، خاص طور پر جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر ایک احد پہاڑ جتنا بھی تم لوگ سونا خرچ کرو گے تو بھی ان کے دیے ہوئے ایک رتل، ایک دینار، آدھے دینار کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جب اسلام کمزور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید جیسی ہستی کو جب منع فرمایا تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ادب کا خیال رکھیں جب بھی ہم صحابہ کے بارے میں کوئی بات کریں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منع فرماتے تھے کہ ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اس میں دو بڑے خوبصورت واقعات ہیں، میں بریفلی آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آپس میں کچھ بحث مباحثہ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کو بری لگ گئی، اور ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر رہا معاف، اور عمر اپنے گھر چلے گئے، ابو بکر اور دروازہ اپنا بند کر لیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو فرمایا باقی صحابہ سے کہ یہ جو تمہارے صاحب آ رہے ہیں یہ اپسیٹ ہیں، ان کی چال سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر لی۔ تو انہوں نے آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں اور عمر مجھے معاف کر نہیں رہا۔ تو اتنی دیر میں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھے اب وہ آ گئے تھے تو پھر تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ نکلے، وہ ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، حالانکہ قصور عمر رضی اللہ عنہ کا تھا ہی نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا نبی بنا کر، ابو بکر نے میری تصدیق کی اور تم لوگوں نے جب مجھے جھٹلایا، اور ابو بکر نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا کہ جب تم لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روکا تو ابو بکر کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، یعنی یہ ایک پیغام تھا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو سنسیریٹی ہے اس سے بھی بڑا سیکھنے کا وہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت خوش ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ یہ میری بات مان لیتے،
ابو بکر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے غلط کیا تھا، غلطی میری تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عتاب آ جائیں۔ کس قدر ایک سنسیریٹی ہے کہ مجھے معاف بھی کرو، اس پر بھی ایک آپ دیکھیں کتنا ڈیسپریشن ہے کہ میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے تو اب میں دنیا میں ہی معافی میں دلوا لوں، اپنی غلطی کا احساس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل صاف گوئی اور سچ بیان کر رہے ہیں۔ اور میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے محبت کا کتنا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے اور کیوں محبت ہے، اور کتنی پیاری بات ہے کہ مشکل وقت میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا ہے۔ حالانکہ دونوں ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کا تو لقب ہی ان کا اس لیے تھا کہ بالکل پہلے مسلمان ہونے والے شخصیات میں سے وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ان کو پریورٹی دی ہے، ان کے اسلام کے، اور ان کا یقین ان کو کوئی پہنچتا ہی نہیں تھا نا۔ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے، دوسرا اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ میں تھے تو کچھ جو صحابہ ہیں، خباب بن ارت، صہیب رومی، بلال رضی اللہ عنہ، یہ جو کمزور فقراء مہاجرین تھے نا، یہ آپس میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ ابو سفیان پاس سے گزرے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ اللہ کی تلواروں نے انصاف نہیں کیا۔ ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یعنی ساری زندگی ابو سفیان اتنی جو دشمنی ہے وہ نبھائی، اور یہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ وہ جس کو جب چاہے ہدایت دے دے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن لیا اور ان کو اچھا نہ لگا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس طرح بات نہ کریں، کیونکہ ابو سفیان ایک یعنی عزت دار ایک سردار ہے قریش کا، مکہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر اگر یہ تینوں لوگ تم سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ان کا ایک مقام ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو فوراً واپس گئے اور ان سے کہا کہ میرے بھائیو تم لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے بھائی، ہم آپ سے کیوں ناراض ہوں گے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ تم لوگوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے جو تم بات کر رہے ہو، وہ ناراض ہوئے تھے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو محنت ہے وہ قابل قدر، جیسے وسعیکم مشکورا، وَكَانَ سَعْيُكُم مشکورا۔ مجھے بالکل وہ آپ کی اس بات سے وہ چیز یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جب جس نے قربانی کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور اس کو ویلیو بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جو ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت بھی دے رکھی تھی کہ وہ بات کر لیتے تھے، یعنی کوئی لیڈرز ہوتے ہیں کہ جن سے بات ہی نہیں کی جا سکتی، نہ جن کے ذہن کھلے ہوتے ہیں، وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی بہتر مشورہ دیا جائے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو پھر مشورہ ان کے کریڈٹ میں چلا جائے گا۔ جس لیڈر کو بھی کریڈٹ کا ایشو ہو جاتا ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل آپ نے درست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی، جس طرح عبداللہ بن ابی جب اس کی وفات ہوئی ہے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو ہیں وہ ایک راسخ العقیدہ ایک پکے مسلمان تھے، اور وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے بھی آپ اٹھے اور عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے جانے لگے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں اپنی جرت پہ حیران بھی ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ردا یا کپڑا جو ہے وہ پکڑ کے آپ کو کھینچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو ایسا بھی کیا تھا، ایسا بھی کیا تھا، اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی جا سکتی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیسنگ کی، جب آپ پہنچے ہیں بدر میں تو ایک انصاری صحابی ہیں حباب بن منذر، وہ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کے ذریعے آپ کو کہا گیا ہے یا آپ نے اپنی خود ایک جو مشاہدہ ہے اس کے تحت آپ نے یہ پلیسنگ کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے خود کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو تبدیل کر دیجئے، اور انہوں نے پھر وہ تبدیل کروائی اور انہوں نے پھر حوض بنوائے اور انہوں نے پانی پر قبضہ کروایا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اپر ہینڈ ہو گیا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی. آپ دیکھیں کہ ایز لیڈر اگر ایک انسان اپنی غلطی نہ مانے اور اسی کو کنٹینیو کرے اور ایک سچے خیر خواہ کی جو اصلاح ہے اس کو نہ مانے کسی انسیکیورٹی کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے یہ بھی سیکھنے کی بات ہے نا کہ اگر لیڈر اپنے ساتھ کے لوگوں کو آگے نہیں آنے دے یا ان کی کوالٹیز کو پہچان کے اس کو ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کو ذمہ داریاں اگر نہیں سونپے تو پھر تو وہ ایک ہی شخص کا رہ جاتا ہے. پھر وہ چیز جو ہے، وہ مشن جو ہے، جو بھی مشن ہے، وہ آگے بڑھنے سے رہ جاتا ہے. دیکھیے مجھے اس سے بات یہ آ رہی تھی یاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو فوراً حضرت ابوبکر آ گئے ہیں، حضرت عمر آ گئے ہیں، اور انہوں نے امت کو کس طرح سنبھالا ہے اس وقت. بالکل. اگر یہ کانفیڈنس اور یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان کو دی ہوتی تو وہ پھر یہ کام یہ تو کیسے آج کرتے؟ کی دنیا میں جو بھی یہ مینجمنٹ وغیرہ پڑھاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو کام اچھے کروا سکے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر کام خود کر لے، کیونکہ ہر کام خود تو انسان کر ہی نہیں اور پھر سکتا. اس پہ سیکھنے کی بات یہ کہ کریڈٹ خود لینا، اصل میں یہ مجھے لگتا ہے ہیومن سائیکالوجی میں جو خود کا کریڈٹ ہے اور اپنی ذات کی جو اسی لیے تو پروجیکشن تواضع ہے، سکھائی گئی ہے. تواضع والے انسان کو کریڈٹ کا کوئی ایشو ہی نہیں اور پھر ہوتا. اخلاص والا جس کے دل میں صرف اور بالکل صرف دین کے اخلاص لیے والا، بالکل جو دین کی کام کر محبت رہا ہو، ہو، دین اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ دین بڑھ رہا ہے، جی دین پھیل رہا ہے، تو بالکل، چاہے کوئی بھی پھیلا رہا ہے، کوئی بھی پھیلا رہا ہے. بالکل. اور اسی طرح ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ریلیشن شپ ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں اور مؤذن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آپ دیکھا کرتے تھے. اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عروہ بن زبیر سے کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ مسجد نبوی میں اندھیرا ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ چراغ کیوں نہیں جلا لیتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھانجے، اگر تیل ہوتا چراغ میں ڈالنے کے لیے تو تیل ہم پی نہ لیا کرتے. تو انہوں نے پھر پوچھا تھا کہ کس چیز پہ گزارا ہوتا تھا، اور اس میں وہ بھی ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے دوسرا دیکھتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو کالی چیزیں، یا وہ جو بلال نے اپنی بغل میں کچھ نہ کچھ دبا کے رکھا ہوتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ توشہ کوئی نہ کوئی گھروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تھا. پھر ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان کا آنا جانا تھا، ان کو اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی لے کر یا جو بھی آپ کا آگے کوئی ایرو یا انزا جو ہوتا تھا وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلا کرتے تھے. علم سے بھرے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی بات کی اور ان کی چھوٹی تھی ہائٹ اور ان کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بہت ویک اور باریک تھیں. تو انہوں نے کوئی بات چیت کی اور پھر وہ جا رہے تھے عبداللہ بن مسعود، تو حضرت عمر ان کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چھوٹا سا برتن ہے اور یہ علم سے بھرا ہوا ہے. اور ان کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیورٹ کرتے تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رینک بڑھا دیتے تھے ایک انسان کا کہ وہ مسواک لینے کے لیے درخت پہ چڑھے تو کوئی ہوا چلی اور ان کا ازار جو ہے وہ ہلا اور ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگ گئیں. تو ان کی پنڈلیوں کی جو باریکی ہے اس کو دیکھ کے کچھ صحابہ کی ایسی افیکشن کے طور پر ان کی ہنسی چھوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گی. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور چیز مجھے ایسے سیکھنے میں آئی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی خوبیاں، اپنے ساتھیوں کی صلاحیتیں اور کارناموں کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ان کو شاباش دیتے بھی نظر آ رہے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا. لیکن وہاں پہ بھی کہیں غلوف کا شکار نہیں ہے، کوئی بہت ایکسٹرا جا کے بات نہیں کی جا رہی، معتدل بات. اور جہاں پہ رکنے والی، جیسے ابھی آپ نے پنڈلیوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی میزان میں. جی، اور وہ میزان میں آ کے بات مکمل ہو گئی نا. بالکل ایسے معتدل بات کی اور اس طرح کی بات کی جو اس وقت ضرورت کی تھی، جس سے دوسرے کا دل بھی جو ہے وہ رہ جائے. بالکل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی سخت سے سخت بھی وقت ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان، ہم تو مائیں بھی یہ کرتی ہیں کہ ذرا اگر کوئی پینک کا وقت آ گیا یا کوئی کہیں ہم نے جانا ہے اور وقت کم ہے یا ہم کسی بات پہ ہمارے کپڑے بھی نہیں اگر استری ہوئے یا کچھ بھی ایسا ہوا ہے تو ہم بچوں کو ڈانٹ جھڑک اور ہم کہتے ہیں میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے تمہاری بات سننے کے لیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل اس سے فرق ہے کہ جس کے لیے کنسرن ہے تو وہ ہر وقت ہے. احد کے جیسا دن جس کے بارے میں وہ ہے نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ پر احد سے بھی سخت کوئی دن آیا تھا، تو آپ نے فرمایا طائف کا. یعنی سخت ترین دنوں میں وہ دن ہے احد کا. اور وہ اس کے بعد احد ہو چکا، وہ مارکا ہو چکا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں میں سے بھی تھے، اور ان کے بارے میں پوچھا، اور پوچھا کہ اس کو ڈھونڈو، اور اگر وہ ملیں تو ان کو میرا سلام کہنا. اور کیونکہ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیونکہ وہ اب لوگوں میں تو نہیں ہیں، تو یا وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ زخمیوں میں کہیں نہ کہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈو، وہ مل جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس کیفیت میں ہو، کیا پاتے ہو تم، یعنی کیسے ہو تم. تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولوں میں پھرتا رہا، اور بالآخر وہ مجھے مل گئے، اور وہ آخری سانسوں پہ تھے. اور میں نے ان سے پوچھا، اور ان کے جسم مبارک پر 70 تیروں کے نشان تھے، اور نیزوں کے نشان تھے، اور تلواروں کے نشان تھے. تو میں نے کہا کہ اے سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا علی رسول اللہ و علیک السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور تم پر بھی سلام. اور ان سے کہہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. سبحان اللہ، کس قدر اگر آپ صلی اللہ خوبصورت علیہ بات ہے. وسلم اس وقت ان کو نہ سنبھالتے، ان کا پتہ نہ کرتے، تو یہ اتنی خوبصورت بات ہمیں کیسے پتہ چلتی. اینڈ یہ جو وقت ہے نا وفات کا، یہ کتنی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے. اور یہ جو سعد بن ربیع ہے نا، یہی وہ ہیں کہ جو صرف 2 یا 3 بیٹیاں چھوڑ کے وفات پائے تھے، اور انہی کے بعد پھر وراثت کے قوانین بھی آئے تھے. لیکن کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اور صرف یہ ہے کہ اب بس میں جنت میں پہنچنے والا ہوں. اور یہ تربیت اور یہ وہی وعدے اور یہ وہی تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے اپنے رب سے انسانوں کو جوڑا. بالکل، جزاک اللہ. وہی آپ کو. ناظرین، مجھے تو اس گفتگو کے بعد وہ ایک شعر کا مصرع یاد آ گیا، محبت فاتح عالم. واقعی محبت جو ہے وہ دلوں کو فتح کرنے والی ہے. یہ محبت خواہ ہم اپنے گھر والوں پہ نچھاور کر رہے ہوں، خواہ اپنے ہمسایوں پر، خواہ اپنے عزیز دوستوں پر، یہ ہمیشہ فتح لاتی ہے اور ہمیشہ دلوں کو فتح کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی بھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.